اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سامعین کرام، آپ میں سے اکثر بلکہ ہر وہ ایسا شخص جس کا تعلق روحانیت سے ہے، یقیناً اسے روحانی لوگوں سے محبت اور الفت ہوتی ہے، کیونکہ انسان میں یہ صلاحیت پائی گئی ہے کہ آدمی جس ماحول جس کیٹیگری کا ہوتا ہے اسے اسی طرح کے لوگ پسند ہوتے ہیں اور اس کی ان کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی طرح اب اس روحانی نظام میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے دو گروہ کتب اور ابدال کے بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ پراسرار بندے ہیں جو عوام الناس سے پوشیدہ رہتے ہیں، لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتے ہیں، مگر لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ کس حال میں ہیں، یہ سب ان کو خبر ہوتی ہے، اور یہ لوگوں کے رجحانات ملانات بھی جان لیتے ہیں، مگر لوگوں کے لیے ان سے ملنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہر ایک سے ملتے ہیں، نہ ہر ایک پر اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، اور ان کے پاس طاقت بھی ایسی ہوتی ہے کہ یہ جس کی چاہیں پل بھر میں ہزاروں میل دور سے کسی امور میں مدد کر دیتے ہیں اور وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، تاہم ہم عموماً دیکھتے ہیں اور لوگوں سے سنتے ہیں کہ تقریباً اکثر ایسے لوگ جن کا تعلق روحانیت سے ہے، جو روحانیت کو سمجھتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ایسے اللہ کے پراسرار بندوں کی صحبت نصیب ہو جائے یا ان سے تعلق پیدا ہو جائے تاکہ وہ ہمارے ظاہری اور باطنی امور میں ہماری مدد کر سکیں اور ہم ان کی غیبی مدد کے مستحق ٹھہریں۔ مگر اس کائنات میں ہر ایک چیز کا پراپر حل موجود ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کچھ چیزیں، کچھ راز ایسے بتائے ہیں جن پر اگر عمل کیا جائے تو کتب و ابدالوں سے مدد اور فیض لینے کے ساتھ ساتھ ان سے پوشیدہ باطنی تعلق بھی بنایا جا سکتا ہے۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں کچھ ایسے بابرکت کلمات پیش کر رہے ہیں جنہیں روحانی خزانہ کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ یہ وہ کلمات ہیں جسے اگر کوئی روحانیت سے انس رکھنے والا شخص پڑھنا شروع کر دے تو وہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے پراسرار بندوں یعنی کتب اور ابدال کی توجہ کا مرکز بن جائے گا۔ ان کلمات سے وہ ان کا فیض اور ظاہری و باطنی امور میں غیبی مدد کے نظارے دیکھے گا، بلکہ وہ شخص اللہ کے ان پراسرار بندوں کا منظور نظر ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص اللہ کی مدد سے کتب و ابدال کا منظور نظر ہو جاتا ہے تو وہ روحانی طالب علم غیبی دنیا کی سیر اس طرح کرتا ہے کہ وہ غیب کی دنیا کی حدود میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا رہتا ہے، اور وہ یہاں رہ کر بھی یہاں نہیں رہتا، یعنی خالی جسم یہاں ہوتا ہے اس کا اور روح وہاں ہوتی ہے اس کی، اور اس کے باطن میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ زمان کے دونوں کناروں ازل اور ابد کو وہ چھو سکتا ہے اور اپنے ارادے کے تحت وہ اپنی قوتوں کا استعمال کر سکتا ہے، اور اگر وہ ہزاروں سال پہلے کے یا ہزاروں سال بعد کے واقعات دیکھنا چاہے تو وہ بھی پل بھر میں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ ازل سے ابد تک درمیانی حدود میں جو کچھ پہلے سے موجود تھا یا آئندہ ہوگا اس وقت بھی موجود ہے، بس دیر منظور ہونے کی ہے۔ جب بندہ منظور و قبول ہو جاتا ہے تو پھر کوئی پردہ درمیان میں حائل نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ پھر رفتہ رفتہ کائنات کی اصلیتوں اور حقیقتوں سے واقف ہو جاتا ہے، اور اس پر تخلیق کے راز کھل جاتے ہیں، اور اس کے ذہن پر قدرت کے قوانین منکشف ہو جاتے ہیں، اور روحانیت کی طرزیں اس کی فہم میں ایسے سما جاتی ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں، اور پھر یہاں روحانی طالب علم اللہ کے محبوب فرشتوں سے بھی متعارف ہو جاتا ہے، اور وہ ان باتوں سے آگاہ ہوتا ہے جو اس کی اپنی حقیقت میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ ان صلاحیتوں کو پہچانتا ہے جو اس کے اپنے احاطہ اختیار میں ہیں،
عالم امر کے حقائق اس پر منکشف ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ کائنات کی ساخت میں کس قسم کی روشنیاں اور روشنیوں کو سنبھالنے کے لیے کیا کیا انوار استعمال ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بہت کچھ انسان پر ظاہر ہو سکتا ہے اگر وہ خلوص و نیت میں کامل ہے۔ اب آتے ہیں ان کلمات کی طرف کہ وہ کلمات کیا ہیں۔ پہلے وہ پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی ان کو پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لأمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا رجال الغیب وارواح المقدسۃ، اغیثونی بغوثۃ وانظرنی بنظرۃ یا رکباء یا نجباء یا ابدال یا اوتاد یا غوث یا قطب، اغیثونی بہذہ اللمس اللمس صلکم اللہ فی الدین والدنیا والآخرات بحق سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھیں سامعین، سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل برائے صلاۃ التوبہ کے ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کے لیے 1000 مرتبہ استغفار کا ورد کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، حلال اور حرام کی تمیز رکھنی ہے، اور پھر ان بتائے گئے کلمات کو وضو کی حالت میں چلتے پھرتے دن میں 111 مرتبہ توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی مصروفیات کچھ زیادہ ہیں تو آپ تعداد میں کمی و بیشی بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، بس توجہ، یقین اور اخلاص کو برقرار رکھنا ہے۔ سامعین محترم، کچھ عرصہ تک مستقل مزاجی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی وہ کچھ عطا ہوگا، وہ کچھ نظر آئے گا جس کا گمان و تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تمام خطائیں اور صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔